جی ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے کرنل سیف قریشی صاحب کے ساتھ اور ایک تھنک ٹینک کے مسئلے پر جو انہوں نے ابھی نیا بنایا ہے اور جو کام کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس پہ گفتگو کریں۔ جی میر صاحب، میں عرض کروں، میں فوکس کیا، پراپر پلاننگ سے اس کو لانچ کیا جی، یہ نہیں کہ یہ راتوں رات۔ میں اکانومی کو بہتر کروں گا جی، اس ملک کو ایجوکیشن سے، اکانومی کو ایجوکیشن سے بہتر کروں گا۔ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اچھا، اس ایجوکیشن سے میں اکانومی تھرو ایجوکیشن، یہ میرا نعرہ، اکانومی تھرو ایجوکیشن، ٹھیک ہے، یہ اس تھنک ٹینک کا فوکس ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اس تھنک ٹینک کا اس ایجوکیشن سے میں ٹیکنیکل، پروفیشنل اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی ملک میں لاؤں گا جی، باہر سے تمام اوورسیز پاکستانی جو ورکنگ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ جی میں عرض کروں، یہ سٹیج ہے جس وقت تمام کٹھے ہو رہے ہیں، ان کے سی ویز آ رہے ہیں باہر کے ملکوں سے، جو ہمارے تھنک ٹینک ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، ان کے سی ویز آ رہے ہیں، ہم ان کو سیگریگیٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو ڈسٹرکٹ وائز، سٹی وائز، پروفیشنل، ان کے سبجیکٹ وائز سیگریگیٹ کر رہے ہیں۔ ایک تھنک ٹینک ایک سبجیکٹ کے اوپر ہوگا جی، ہر ڈسٹرکٹ میں، ڈسٹرکٹ سے لے کے نیشنل لیول تک جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ہر لیول پہ تھنک ٹینک ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ والے نہ صرف ڈسٹرکٹ کے مسائل پہ کریں گے، بلکہ وہ ڈسٹرکٹ کی گورننس کو بہتر کریں گے، وہ مددگار ہوں گے، ادھر کی بیوروکریسی کے وہ مددگار ہوں گے، ادھر کی ایڈمنسٹریشن کے وہ مددگار ہوں گے، ادھر اس کی جوڈیشری سسٹم کے، اس کی اتنا بڑا سیٹ اپ، جو جتنے لوگ آئیں گے پی ایچ ڈی فلانے، اور آپ کہتے ہیں 40 سال سے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فائنانس کون کرے گا؟ جی میں عرض کرتا خیراتی کام تو ہوتا نہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں امیر صاحب، اس کو فائنانس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب پہلا قدم اللہ کے نام پہ اٹھا لیا جائے تو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس بے شمار تجربات ہو چکے ہیں کہ جب کسی نے انیشیٹو لیا تو اس قوم نے اس کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا دیا۔ فائنانس کا پرابلم مجھے پیش نہیں آ رہا جی، میں شکر گزار ہوں اپنی پارٹی کا، اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کا، کہ سب سے پہلے میرے سینئر لیڈرشپ نے مجھے اس میں شاباش دی، پریزنٹیشن لی، اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے ساتھ ملے، پھر پارٹی کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے مجھے آفر آنے شروع ہو گئی، اداروں کے ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے، لوگوں کے ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے، آپ کو کوئی فائنانس کی ضرورت ہے؟ مگر میں عرض کروں جی کہ فی الحال میں نے فائنانس کسی سے نہیں لینا، میں نے اپنی ذاتی فائنانس استعمال کرنی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی سکت دی ہے کہ اس تھنک ٹینک کو میں لانچ کر جاؤں گا جی، اور اس کے بعد یہ خود سسٹین کرے گا۔ میں نے اس کے لیے پوری سکیم بنائی ہے کہ اس کا ہر آدمی جو ہے وہ ارننگ کرے گا جی۔ 100 سے زیادہ میں نے ویب سائٹیں نکالی ہیں اور ان کو پچھلے 6 مہینے میں ٹرائی کیا ہے۔ 50,000 روپے سے لے کے 3 لاکھ روپیہ آپ گھر بیٹھے ہوئے کما سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی اتنا کمپیوٹر کا پی ایچ ڈی ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ 1 مہینے کی ٹریننگ میرے لوگ آپ کو دیں گے، 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد آپ 50,000 سے لے کے 3 لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں۔ میرا تھنک ٹینک کا ہر بندہ کمائے گا، ہم آئی ٹی کو استعمال کر کے اس کی اکانومی بہتر کر کے دکھا دیں گے 1 سال کے اندر اندر۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طرح سیلف فائنانس ہوگا کہ آپ کے ہاں جو لوگ کام کرتے ہوں گے ان کے لیے ایک طرح سے پیسے کا، روزگار کا کچھ کہہ لیجئے انتظام جو ہے وہ آپ ٹیکنیکلی اس طرح بنائیں گے اور پھر ان سے بہت سارے کام اور بھی لیں گے۔ میں عرض کروں جی، میر صاحب ہم نے 1 لاکھ کمپیوٹر دیے ہیں، میں نے سوچا کہ یہ 1 لاکھ دینے کے بعد لیپ ٹاپ تو ان کا استعمال بھی تو کرنا چاہیے، 3 لاکھ ہم اور دے رہے ہیں، 4 لاکھ لیپ ٹاپ کی فوج تو میرے ہاتھ میں ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ہے اس چیز کو کرنے کے لیے اور اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہر گھر میں ہر بچہ، ہر پڑھا لکھا، ہر ایلڈرز جو بھی ویب سائٹ کھولے گا وہ رات کو آپ صرف اپنی پارٹی کو دیں گے سارے؟ نہیں، پبلک کریں گے؟ میر صاحب یہ سارے پاکستانیوں کے لیے میری گزارش کریں گے اس کو؟ جی پبلک میں آلریڈی کر دیا جی، اس کو میں نے 80011 پہ، اور میری ای میل ایڈریس ہے، میں ابھی بھی بول دیتا ہوں، saifs786@gmail.com۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، saifs saifs786@gmail.com۔ کوئی بھی بندہ، ہم نے یہ ایک چیز پی ایم ایل این کی آپ نے دیکھی ہوگی کہ سوائے میرٹ کے ہم نے کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں رکھی، جو بندہ میرٹ پہ ڈیزرو کرتا ہم نے کبھی نہیں پوچھا اس کو لیپ ٹاپ دیتے ہوئے یا اس کو گھر دیتے ہوئے یا اس کو کوئی اور فیسلٹی دیتے ہوئے۔ شہباز شریف صاحب نے اور میاں صاحب نے یہ جو اس ملک کی اینٹ سیدھی کر دی ہے سوائے میرٹ کے، اور میرے پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ میں نے صرف اپنی پارٹی کے لوگوں کو نوازنا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی اب انٹرنیٹ سے رابطہ کرے، اب تو ظاہر بہت لوگ جانتے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے
کہ آپ ان تک کچھ بائی پوسٹ یا خود کنوے کریں یا بائی انٹرنیٹ کنوے کریں؟ فی الحال میں عرض کروں جی، آج کی صبح میں تقریباً 1517 سیریز آ چکے ہیں. میں ہر ایک کو خود جواب دے رہا ہوں جی. اچھا، میں ود ان 24 آور پچھلی ایک ہفتے کی سلیپ لیس نائٹس ہوئی ہیں، مگر ہر ایک کو جواب دے رہا ہوں، ہر ایک سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں. جو ان میں سے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ان کو ملاقات کے لیے بلا رہا ہوں اور ان سے مشورے لے رہا ہوں. ہم اس کو ایک ایسی چیز آلریڈی بنیاد رکھ چکے ہیں کہ جس کے اندر کسی کو شامل ہونے کے لیے کوئی دقت کسی قسم کی نہیں ہے. اور ابھی انہوں نے کرنا کیا ہے جی، ان کا آگے کیا ہے؟ نہ صرف یہ ہر آپ کے مسئلے مسائل کے اوپر ریسرچ کر کے آپ کو نیشنل ایشوز کا سلوشن دیں گے، اس کے علاوہ یہ ہر اس محکمے کو جس کے اندر خرابی ہے اس کو مانیٹرنگ کریں گے جی. گھر بیٹھے بھی مانیٹرنگ کریں گے. ہم سسٹم ڈیولپ کریں گے کہ جہاں اس محکمے کے بجٹ پہ، اس کی پرچیز پہ، اس کی پروجیکٹ کی کمپلیشن پہ ہم ہر وقت نظر رکھیں گے. جس کسی بھی کی گورننس ہوگی ہم اس کو گورننس میں مددگار ہوں گے. پھر اس کے علاوہ ہم جتنی بھی ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، ابھی بدقسمتی سے ان کی تعلیم کی شرط ختم ہو گئی ہے، جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں ان کو ہم سپورٹ دیں گے. بے شمار ہزاروں کی تعداد میں لیگل ٹیم میرے پاس آ گئی ہے. اس لیگل ٹیم کے دو کام ہوں گے جی. ایک اپنے پارلیمنٹیرین کو مددگار ہوں، دوسرا جس جگہ بھی کوئی افسر ہمارے کہنے کے باوجود اپنے آپ کو کرپشن میں یا ایفیشنسی میں امپروو نہ کرے، ہم اس کو میڈیا پہ بھی لائیں گے، ہم اس کو کورٹ میں بھی لے کے جائیں گے. یہ ادارہ ابھی تو یہی کہا جاتا ہے جی، جتنی بیوروکریسی ہے، آپ سول سروس کہنے ہیں اچھا نام دینا چاہتے ہیں، اردو میں ترجمہ کوئی نہیں سول سروس کا، جتنی سول سروس ہے وہ ویسی موو زور ہے جیسی پہلے تھی. اور ان کا جو ہم نے کمپلینٹ سینٹر بنایا ہوا، شکایت سنتے ہیں حکومت پنجاب بھی دوسرے بھی، وہ روٹین میں چلی جاتی ہیں جی، لیٹر روٹین میں جاتے ہیں، کام ویسے ہوتے ہیں. میر صاحب میرے سسٹم میں روٹین میں نہیں جائیں گے، میرے سسٹم میں روٹین میں نہیں جائیں گے. اور میں ایک چیز اور عرض کر دوں، اس سسٹم میں ہر ممبر کو حلف لینا پڑے گا کہ اس کوئی ذاتی لالچ اس کی نہیں ہوگی. ہم نے اس کا انگریزی میں نام رکھا ہے نو گریڈ، بیونڈ گریڈ، بیونڈ نیڈ. اچھا، بیونڈ گریڈ، بیونڈ نیڈ. آپ کبھی اس کا ممبرشپ کی شکایت کسی کی آ جائے تھنک ٹینک کی، یہ اپنا ذاتی کام لے کے کسی کے پاس گیا، وہ تھنک ٹینک سے اسی دن فارغ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک بات ہے. مطلب یہ آپ نے کہا کہ بغیر کسی حص کے اور بغیر کسی ضرورت کے صرف ایک ہی کام ہے کہ اس قوم کو بھی سیدھا کر دیں. جن کے اندر یہ ہے ان کے اندر ڈیڈیکیشن، وہ حساب صرف میرے. اچھا، اب آپ تھنک ٹینک پہ تو کام کر رہے ہیں اور چونکہ میڈیا سیل کے انچارج بھی ہیں آپ، تو میں ایک سوال آپ سے آج ہی جو میاں صاحب نے کہا ہے سیاچین پہ جا کے کہ ہمیں سیاچین سے فوجیں بلا دینی چاہیے، میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ انڈیا سے دوستی کے قائل ہیں. اور میں نے ابھی کہا بھی ہے، اور خاص طور پر واجپئی سے انہوں نے انیشیٹو بھی لیا تھا. اس سے پہلے الزام لگا تھا کہ یہ چینی کی تجارت ہو رہی ہے اور یہ گویا پیسے کما رہے ہیں اور تاجر ہیں اور چونکہ کمرشل انٹرسٹ ہیں اس لیے کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں. اچھا، اب بھی سیفوا میں جا کے انہوں نے بڑی کچھ بولڈ باتیں کی جس پہ کچھ لوگوں نے، جن میں بھی شامل تھا، میں نے میاں صاحب کو براہ راست بھی کہا کہ یہ بات تو آپ ٹھیک کہتے ہوں گے پر کہنے کی جگہ غلط تھی اور موقع غلط تھا 14 اگست کا. یہ ساری میاں صاحب کی جو اپروچ ہے بہت سے لوگوں کی ہے، اس سے پنجاب کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، پاکستان کو. کیا آپ نے اس بارے میں سوچا ہوا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے جی میں میر صاحب میں عرض کروں کہ ہمسائے جو ہیں وہ بدلے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ وقت نہیں رہ گیا جہاں دشمنیاں پالنی چاہیے. آپ چائنا کو دیکھیے، آپ باقی ملکوں کو دیکھیں، سر نیچے پھینک کے وہ اپنی اکانومی اور اپنے ملکی معاملات اور اپنی غربت مٹا بیٹھے ہیں. ہمیں بھی مٹا دینی چاہیے. ہمارے سامنے اربہ آبادی کی ساتھ نیبر لگ رہا ہے. اس آبادی کے سے ہم کون سی تجارت ہم جو ادھر نہیں کر سکتے، کون سی چیز ہے جو اکانومی ہم ادھر بہتر نہیں کر سکتے. ہمیں یہ اتنے 7 سمندر پار کر کے جو ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ویسٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے فیکٹس اینڈ فگر لاجیکل اپروچ پہ آ جانا چاہیے. بے شمار یہ حقیقت ہے کہ جب ہم یقینی طور پہ کرے گی اگر ہم اس کو اپنے تھنک ٹینکس سے اسٹڈی کرانے کے بعد اس کو ٹیکل کریں گے. اب اگر ہم یہ نہیں کریں گے کہ ایک ٹیلی فون کے اوپر ڈکٹیشن لے کے ہم سارا کچھ مان جائیں، اگر ہم یہ نہیں کریں گے کہ بغیر سوچے سمجھے ہوئے اپنی ومز کے اوپر ہم فیصلے کریں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا، میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے دانشوروں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ لاجیکلی، ٹیکنیکلی، پروفیشنلی کمپیٹنٹ پالیسیز بنائیں، ان کو نیشنل لیول پہ ڈیبیٹ کریں. دیکھیے جی، ہمیں انڈیا سے بے شمار شکایتیں بھی ہیں. کشمیر کا مسئلہ ہے، ہمیں حل چاہیے. میاں صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کشمیر چھوڑ کے ہم سیاچین کا بھی ہمیں حل چاہیے. ہمیں عزت دار ایمیکیبل حل چاہیے.
ہم سیاچین سے میاں صاحب چھوڑ کے آنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو بیٹھ کے رکاوٹیں ہیں جی، جیسے ہمارے اندر انڈیا کے ساتھ دوستی کی رکاوٹیں ہیں، انڈیا کے اندر بھی ان کے لوگوں کی رکاوٹیں ہیں. ان رکاوٹوں سے اور ان فوجی مجبوریوں سے کسی نہ کسی کو اوپر چلانگنا پڑے گا. اس کو ابھی ویژن، یہ اسٹیٹس مین کے ویژن کو ٹیکنیکلی تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیں ان کی مارکیٹ بڑی ہے جو ہمیں ملے گی اور ان کو چھوٹی مارکیٹ ملے گی. حالانکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے چھوٹی مارکیٹ نہیں، ان کو سینٹرل ایشیا کی پوری مارکیٹ مل جائے گی، وہ الگ بحث ہے. لیکن اس وقت کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم انڈیا کو بیچیں گے. ہم تو پیاز، ٹماٹر، جو بھی ہوتا ہے، اب اتنا بڑا بڑا کیلا مارکیٹ میں آ گیا جی. انڈیا کا کیلا ہے، یہاں کا کیلا 40-50 روپے کلو ہوتا تھا وہاں. اپنا کیلا بہتر ہوگا کہ وہی کیلا کھاتے رہیں گے؟ جی میں قرض کروں، دیکھیے یہ ایگریکلچر بیس ہمارا اتنا کمزور نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے چند ایک چیزیں ان کی ہم سے بہتر ہوں، مگر ایگریکلچر بیس کے علاوہ میں آئی ٹی کی بات کرتا ہوں. انڈیا اس وقت، انڈیا کے بچے گھر بیٹھے ہوئے آئی ٹی سے کتنے پیسے کما رہے ہیں، اس پہ غور کیجئے گا. انہوں نے ویسٹ کی مارکیٹ میں، ویسٹ کا اس کا مالک ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کی سیکٹری انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے، انڈیا میں بیٹھ کے اس کی سیکٹری کی ای میلیں ساری فارغ کر رہی ہے. اور وہاں کا سی او جب رات کو گھر جاتا ہے تو جانے سے پہلے کہتا ہے کہ مجھے اس پہ بریف چاہیے. وہ جب انڈیا پہنچتا ہے تو صبح ہوئی ہوتی ہے اس وقت. جی وہ سارا دن کام کرتا ہے، جب واپس بھیجتا ہے تو ان کی رات گزر چکی ہوتی ہے، صبح ان کی میز پر اس کو جواب پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑے ٹیوٹر ادھر پاکستان میں بیٹھے ہوں گے، ٹیچ وہ لندن کے بچوں کو کر رہے ہوں گے. یہ جو ٹیوشن ہم ابھی دے رہے ہیں ادھر بیٹھ کے، ادھر اس کے آئی ٹی کے تھرو اس کو ٹیوٹ کر رہے ہوں. کوئی چیز کی کمی نہیں. 1,00,000 اپرچونٹیز ہیں جو ہم نے نکالی ہیں ہر شعبے میں. اس میں یعنی انڈیا سے کمپیٹ تو نہیں کر سکیں گے لیکن کیا ہم یعنی کمپیٹیٹیونیس ہماری پیدا ہو جائے گی؟ ہم ان سے انڈیا سے بہتر ڈیلیور کریں گے میر صاحب انشاءاللہ تعالی. ہمارے بچے بہت کیپیبل ہیں، بہت محنتی ہیں، زیادہ کام کریں، کہیں کم نہیں ہے کام. مارکیٹ شیئر لیں گے ہم اس وقت، میرا اپنا بیٹا انڈیا شامل، باقی ساری دنیا کے ملک شامل، اس سال بیسٹ سائنٹسٹ کے 2 ایوارڈ جیت چکا ہے. محنت کریں، کوئی روکتا ہے؟ کوئی دنیا کے اندر بیریئر نہیں ہے. آپ کام کریں اپنی قابلیت سے. اور کئی ایسے ہیں، ڈاکٹر عمر صاحب صرف ایک ہی نہیں ہے. ہمیں کئی ڈاکٹر عمر صاحب بنانے چاہیے اور اپنی زندگی میں مشن اورینٹڈ ہو کے اس قوم کو کچھ نہ کچھ دے کے جانا چاہیے. میری تو آپ کا خیال ہے کہ ہمیں اپنے تعلقات انڈیا سے کوئی اپولوجیٹک ہو کے نہیں بلکہ کانفیڈنس کے ساتھ؟ نہیں، اپولوجیٹک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں نا جی، کہیں اگر کسی جگہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ہمارے اوپر اپنے تسلط قائم کرنا چاہتا ہے، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں تو برابری کی بنیاد کے اوپر، میاں صاحب کا بھی اور ہمارا بھی بنیاد، ابھی انڈیا کو بھی ریئلائز کرنا پڑے گا. یہ پبلک اوپینین بلڈ اپ کرنے کے لیے میاں صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انڈیا کا پبلک اوپینین سیدھا کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ 25-25 ہزار کی بلندی پہ بیٹھ کے پچھلے اتنے سالوں سے ہم نے 20-24 سالوں سے کیا گین کیا ہے، اس کے فیکٹس اینڈ فگر نکال لیں. اتنے انہوں نے اپنی اکانومی غریبوں سے ٹیکس لیا ہوا کتنا برباد کیا انہوں نے، ہم سے 7 گنا زیادہ کیا ہے. ان کا $30 بلین کا اگر ہے ادھر تو ہمارا بل $5 بلین کا ہے. فیکٹس اینڈ فگر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو بلیڈ کرتے نہیں ادھر، مگر میرا خیال ہمیں $5 بلین بھی بچانے ہیں. ہمیں تو ابھی وہ وقت آ گیا، ہمیں $1 بھی بچانا ہے. تھینک یو ویری مچ کرن صاحب، بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ بات کی. یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے، دعا ہے کہ اس میں کوئی ترقی بھی کریں اور پاکستان کی بہتری بھی ہو. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.